دیکھیں قربانی کرنے والے کو بال ناخن نہ کاٹنا، بال نہ ترشوانا اور نہ ہی ناخن کاٹنا، یہ مستحب ہے۔ جو قربانی کر رہے ہیں تو وہ عشرہ ذی الحج جب لگ جائے تو اب قربانی تک نہ اپنے بال کاٹیں نہ ناخن کاٹیں، یہ مستحب ہے، یا فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں فرض و واجب ہے، نہیں کاٹیں گے تو قربانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اور مستحب بھی کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں حاجی احرام میں ہوتے ہیں، اور احرام میں نہ بال کاٹ سکتے ہیں نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، تو ان سے مشابہت کی وجہ سے ان کی نقل کرتے ہوئے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، تو جو یہاں قربانی کر رہے ہیں وہ بھی یہ کریں کہ اپنے بال اور ناخن عشرہ ذی الحج میں ابتدائی 10 دنوں میں نہ کاٹیں، اپنی قربانی تک، قربانی ہونے تک نہ کاٹیں۔ یہ مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ جس کے ناخن بہت زیادہ بڑھ گئے تو اس کو چاہیے کہ ناخن کاٹے، نہیں کاٹے گا تو گنہگار ہوگا۔ اسی طرح بال بھی زیادہ بڑھ گئے اور کندھے سے نیچے جا رہے ہیں تو اب اس کو چاہیے کہ کاٹے، نہیں کاٹے گا تو گنہگار ہوگا۔ ہاں جس کے نارمل ہیں تو وہ رک جائے۔ مستحب یہ ہے قربانی تک اپنے بال اور ناخن، یعنی جب یہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے تو اب ان 10 دنوں میں قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، یہ مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اور ایک بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے لکھی کہ جو قربانی نہیں کر رہے، یعنی استطاعت نہیں ہے جن کے پاس، جو بیچارے چاہتے ہیں قربانی کریں لیکن استطاعت نہیں ہے، تو اگر وہ بھی اس نیت سے کہ اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے، بال اور ناخن نہ ترشوائیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ان کو قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔